بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد ناظر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو اسسٹنس چاہیے دیگر معاملات میں، یعنی فوجداری یا سول یا بینکنگ کوڈ یا دیگر ڈرگ کورس یا دہشت گردی کے کورس یا کسی بھی کورس کے متعلق یا کسی بھی معاملے پہ آپ کو اسسٹنس چاہیے، تو پھر اس کے لیے میرا دوسرا چینل ہے مظہر چٹھا، تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو تمام معاملات میں معلومات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں کہ آج کا ٹاپک جو ہے کیا ہے۔ اس ٹاپک پہ بحث کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ یہ علمی معاملہ ہے اور تمام جو سرکاری ملازمین بھائی ہیں ان تک یہ معاملہ جو ہے اس کی آگاہی جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ تو آج میں بات کرنے والا ہوں پروموشن پہ۔ پروموشن کے معاملات میں بہت زیادہ سرکاری ملازمین کو تنگ و پریشان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی معمولی سی بھی شکایت موجود ہو تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پروموشن کے اہل نہیں ہیں اور ان کو سینیارٹی لسٹ سے ڈیفر کر دیا جاتا ہے۔ تو ان سارے سرکاری ملازمین جن کے خلاف یہ زیادتی ہوتی ہے، یا تمام ملازمین جن کو پروموشن سے واسطہ پڑنے والا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کا کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، تو ان کو یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے بڑی اہم ہونے والی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ میں پورے جو اس کے ریفرنسز ہیں، جو عدالتی اصول ہیں، ان کے ریفرنسز سمیت یہ آج کا ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ امید ہے کہ پروموشن کے متعلق آج کے ویلاگ کے بعد آپ کو اس کویسچن کے متعلق جو ہے وہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی کہ آیا سرکاری ملازمین کو مائنر پلنٹیز یا ان کے خلاف کوئی اگر پروسیڈنگز انیشیٹ ہو گئی ہے تو چلتی ہوئی انکوائری کے دوران کیا ان کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے سینیارٹی سے۔ تو یہ بلا تاخیر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، یا عام طور پہ یہ کنسپریسی کی جاتی ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کو اگر پروموشن مل رہی ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی کیو میں دوسرا ملازم ایسا کھڑا ہے جو ملازم جو ہے وہ سینیارٹی کا حقدار ہے اور اسے پروموشن ملنی ہے، تو پھر وہ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ اس سے شامل ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک چھوٹی موٹی درخواست دلوا کے اس کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ انیشیٹ کروا دیتے ہیں اور اس بیچارے کی سینیارٹی کو ڈیفر کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہ پریکٹس عام طور پہ محکموں میں میں نے دیکھی ہے، اور اب تو اس کو اعلیٰ سطح پر بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو اعلیٰ سطحی افسران ہیں ان کی جب پروموشن ہوتی ہے تو وہاں بھی اس ٹیکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آج عدالتی فیصلہ جات کی روح سے میں نے اس کو تھریش آؤٹ کیا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مشکل پیش ہے تو آپ اس کے حوالے سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ ہو رہی ہے یا کوئی انکوائری کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، تو ان کو جب ڈیفر کیا جاتا ہے تو ان کے اس کا تحفظ میں، اس کے جو فیور میں جو کیس لا یا عدالتی اصول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس لا ہے 2017 PLC 404، یعنی 404 پیج ہے۔ اس میں کیٹیگوریکلی یہ اصول جو ہے بنا دیا گیا کہ محکمہ انکوائری جو ہے وہ پروموشن کی راہ میں قطعاً رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ جو کلیئرٹی جو ہے وہ آ نہیں سکتی تھی۔ عدالت نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا کہ کسی شخص کے خلاف اگر انکوائری چل رہی ہے تو اس کو آپ ڈیفر نہیں کر سکتے، اس کو پروموشن لسٹ میں شامل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا اس میں اصول ہے کہ کسی ملازم کی پروموشن صرف اس وجہ سے نہیں روکی جا سکتی کہ اس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ یہ ہے جی 2003 PLC CS 1496 پیج۔ اب آئیے ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جن کے خلاف سزائیں ہو چکی ہیں لیکن مائنر سزائیں ہیں۔ مائنر اور میجر سزاؤں کی جو ہے وہ تو کیٹیگری جو ہے میں نے
پچھلے ویلاگ میں اس سے قبل جو ہے وہ اس ریکارڈ کروائی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مائنر سزائیں کون سی ہیں اور میجر سزائیں کون سی ہیں۔ تو مائنر سزاؤں میں یہاں میں مختصراً بتا سکتا ہوں کہ یعنی کسی کے خلاف جو ہے وہ اس کو جرمانہ ہو جائے، یا کسی کے خلاف جو ہے سینچور ہو جائے، یا کوئی اور چھوٹی موٹی سزا اس کو ہو جائے، یعنی اس کو ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے، یعنی اس کو چھٹی جو ہے وہ جبری چھٹی دے دی جائے، کوئی بھی اس قسم کی چھٹی جو ہے وہ سزا اس کو دی جاتی ہے، تو اس کے خلاف میں نے ایک نہیں بہت سارے کیس لا جو ہے وہ اسی اصول پر آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں، اور آپ کو میں یہ ریفرنسز نوٹ کروانے والا ہوں۔ یہ آپ کے پاس اگر ریکارڈ ہوگا تو یقیناً کوئی آپ کے خلاف زیادتی نہیں کر سکے گا، اور کوئی شخص جو ہے آپ کو اس کی بنیاد پہ آپ کے خلاف کوئی آپ کو ڈیفر نہیں کر سکے گا، آپ کو پروموشن کا رائٹ نہیں مار سکے گا۔ تو یہ ہے جی اس کا جو اصول ہے، اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو یہ فیصلہ جاتے ہیں، اس میں اصول بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سزا کی بنیاد پر کسی ملازم کو پروموشن سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کیس لا کون کون سے ہیں جس میں یہ قرار دیا گیا ہے؟ یعنی ایک نہیں کئی فیصلے ہیں جن میں یہ قرار دیا گیا، تو اس میں سے جو میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ آپ کی خدمت پہ حاضر کر رہا ہوں۔ PLJ 2000 TRCS417 یعنی 417 پیج۔ اگلا ہے جی 2001 PLC CS 259 پیج۔ اگلا ہے 2003 PLC CS 1425 پیج۔ اس کے بعد اگلا ہے جی 2001 PLC CS 986 پیج۔ اس کے بعد اگلا ہے جی 2002 PLC CS 1279، یہ PST کا فیصلہ ہے، یہ بھی ریپورٹڈ ہے۔ PST سے مراد ہے کہ پنجاب سروس ٹریبیونل۔ تو اس کے بعد ہے جی 2005 PLC CS 1425 پیج۔ یہ تمام کیس لا میں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ کلیکٹ کیے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت پہ اپنی ریسرچ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے، اور دیگر جتنے بھی دوست احباب جن کو اس کے متعلق کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ مجھے ٹیلی فون کر کے مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ باتیں پوچھا کریں جو باتیں جو ہے وہ اس میں ویلاگ میں نہ کی گئی ہوں۔ جو باتیں ویلاگ میں کی گئی ہوتی ہیں ان کا دوبارہ سے پوچھنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، اور میرا بھی ظاہر وقت ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہ وقت اپنے پروفیشن میں سے، اپنی جو میری پروفیشنل لائف ہے اس میں سے نکال کے آپ کو دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی قانونی نکتے کے ساتھ، کسی قانونی ویلاگ کے ساتھ، یا کسی سروس میٹر سے جڑے ہوئے نکتے کے ساتھ، یا پھر سرکاری ملازمین کی کسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ نے کے بعد